نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز و محترم سامعین اکرام، اللہ پاک نے ہم کو جو دین اسلام عطا کیا ہے وہ انتہائی کامل و مکمل دین ہے. قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آگے ایک جملہ ہے ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی دین اسلام اللہ کا پسند کیا ہوا مذہب ہے. اس دین نے ہماری سچی رہبری کی ہے. دین اسلام نے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مرحلے پر ہماری صحیح رہنمائی کی ہے. ہم کو خوشی و غم کا طریقہ بھی دین اسلام نے سکھایا ہے. شادی بیاہ، عبادات کا طریقہ دین نے ہم کو سکھایا ہے. رہنے سہنے، جینے، معاملات، معاشرت، اخلاقیات کا ہر اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے دین نے ہم کو پیاسا نہیں چھوڑا. دین اسلام میں ہر چیز کی رہبری موجود ہے. بس صرف اتنا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے جو صحیح جاننے والے ہیں، دین کے جو سچے رہبر ہیں، ان سے ملیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے مسائل پوچھیں، دین کی سچی رہبری ان سے حاصل کریں. ہمارے علماء ہر محلے میں، ہر گاؤں، ہر شہر میں آپ کو ملیں گے. جو علماء ہم کو شریعت کا صحیح علم رکھنے والے، مستند، اتھینٹک، یعنی اچھے معلوم ہوتے ہو، اچھی بات کہنے والے ہو، ان کے پاس ہم بیٹھیں اور اپنا مسئلہ جو بھی ہو ان سے شیئر کریں. جب ان سے صحیح رہبری ہم کو ملے گی، جب شریعت نے ہر موڑ پر ہماری صحیح رہبری کی ہے، ہمارے علماء ہماری رہبری کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے میرے عزیز دوستوں کہ اس وبائی بیماری کی پھیلاؤ کی صورت میں بھی ہم علماء سے رہبری حاصل کریں، کیونکہ اس میں ہم بہت سارے کام ایسے کر رہے ہیں جو شریعت سے ٹکرا رہے ہیں. ایسے موقع پر ہمارے علماء جو دین کا صحیح علم رکھنے والے ہیں، ان کی سخت سے سخت رہبری ہمارے لیے ضروری ہے. کیونکہ اس ماحول میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے، سماج سیوا کے اعتبار سے، انسانیت کی خدمت کے اعتبار سے، جتنا بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ علماء اور دین کا صحیح علم رکھنے والوں کی نگرانی میں کریں. کیونکہ ان کی نگرانی میں کریں گے تو یہ آخرت کا ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے گا. چاہے وہ آکسیجن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ چندے فنڈ کا مسئلہ ہو. کیونکہ اکثر لوگوں کے بارے میں سنا ہے وہ لوگ میڈیکل انسٹرومنٹ اور آکسیجن، ایمبولینس وغیرہ لانے کی خرچ میں اپنی زکوٰۃ کی رقم خرچ کر رہے ہیں. تو میرے عزیزوں، یہاں علماء سے ہم مشورہ کریں کہ ایسے موقع پر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا کیسا ہے، ہم کو معلوم ہو، اور علماء سے کہیں. ہم تو آپ کو یہی کہتے ہیں کہ اپنا قائد و سرپرست علماء کو بنائے بغیر کوئی کام نہ کرے. علماء کو اپنی ٹیم میں شامل کرے، ان سے رہبری حاصل کرے. یا آخری درجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کام کر رہے ہو، سارے کام کی تفصیل کارگزاری کے شکل میں علماء کو سنائے اور ان سے مشورہ کرے کہ ہم دن بھر یہ کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی کام شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، شریعت سے ٹکرانے والا تو نہیں ہے، ہمیں اسلام سے کوئی کام خارج کرنے والا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جہنم کے قریب جا رہے ہو اس کام سے. بہرحال بہت ضروری ہے، چاہے وہ مساجد کو کووڈ سینٹر بنانے کا مسئلہ ہو، یا کورونا کٹس کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو. بہت سارے غیر مسلم لوگ بیچارے دنیا سے جا رہے ہیں، ان کے انتم سنسکار کا مسئلہ ہو. بہت سارے مسلمان غیر مسلموں کو شمشان گھاٹ نعشوں کو جلانے جا رہے ہیں، ان کی ارتھیوں کو کھاندہ دے رہے ہیں، انہیں شمشان پہنچا رہے ہیں. میرے عزیزوں، انسانیت کی خدمت یقیناً بہت ثواب کا کام ہے. آپ چاہے مسلمانوں کی خدمت کرے یا غیر مسلموں کی خدمت کرے، غیر مسلم بھائی وہ ہمارے ملکی بھائی ہیں. جس طرح ہم کو اس ملک میں آزادی حاصل ہے، انہیں بھی اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا اختیار ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کی خدمت کے ساتھ ہی ساتھ غیر مسلم بھائیوں کی بھی خدمت کرے، بلا تفریق مذہب، یعنی بغیر کسی مذہب کو دیکھے ہم انسانیت کی خدمت کرے. بہت اچھا جذبہ ہے. یقیناً ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. جہاں آپ مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، وہیں آپ غیروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے. اگر سیرت کو پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک تھا، یقیناً یہ ساری تفصیلات ہم کو وہاں ملے گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، سارے انسانوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے، لوگوں کو جس کے ذریعے نفع پہنچے. ہمیں بھی سب کے کام آنا چاہیے، سب کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا چاہیے. کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ارحموا من فی الارض ارحم من فی السماء. دنیا میں زمین میں جو لوگ ہیں تم ان پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالی آسمان والا تم پر رحم کرے گا. لیکن میرے عزیزوں، زیادہ سیکولر بننے کے چکر میں اور لوگوں کے ساتھ مہربانی کے چکر میں ہم شریعت سے ٹکرانے والے کام بالکل بھی نہ کریں.
ہم ایک عمومی بات آپ کو بتلا رہے ہیں. ہم علماء کی رہبری میں ہر کام کریں، چاہے وہ انتم سنسکار کا مسئلہ ہو، یا مساجد کو کووڈ سینٹر بنانے کا مسئلہ ہو، یا زکوٰۃ کی رقم سے راشن کٹس تقسیم کرنے کا مسئلہ ہو، ہر کام علماء کی سرپرستی ہی میں کرے. شریعت کے جاننے والوں کے پاس بیٹھے اور ان سے مسئلہ معلوم کرے کہ شریعت کی روشنی میں ہمیں کس حد تک غیر مسلموں کی خدمت کرنا، ان کی سیوا کرنا اور انسانیت کے کام آنے کا ہمیں حق ہے، اور کون سا کام ایسا ہے کہ جن سے ہم کو دور رہنا ہے. کیونکہ میرے عزیز دوستو، ایک انسان کو جلانا، اس کا انتم سنسکار کرنا، قرآن مجید میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی اس کے تحت کسی بھی آدمی کو جلانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو. جس طرح زندے کو جلانے سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مردے کو جلانے سے بھی تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے یہ کام اسلام میں حرام اور ناجائز ہے. اگر موجودہ حالات میں کئی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، غیر مسلموں سے ان کے رشتہ داروں اور ان کے لاشوں کے قریب بھی دفنانے کے لیے بھی نہیں آ رہے ہیں، تو ان سے دفنانے کی اجازت لے لے. اگر دفنانے کی اجازت بھی نہیں مل رہی ہے، ان کو جلانا ہی پڑ رہا، تو کوئی طریقہ، کوئی تدبیر علماء سے پوچھے، چاہے کرائے پر کسی دوسرے غیر مسلم کو لے لے اور اس کے ذریعے سے اس کا انتم سنسکار کرائے. لیکن مسلمان اس عمل میں ہرگز بھی شریک نہ ہو. ان کی آخری رسومات آپ ان کو ان کے گھر سے شمشان گھاٹ تک لے جا سکتے ہیں، لیکن انتم سنسکار یعنی ایک انسان کو، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو، آگ نہیں لگا سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اس خطرناک ماحول میں امت کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے والا بنائے اور اس وبائی بیماری کا ساری دنیا سے خاتمہ فرمائے. آمین ثم آمین.